الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
سديدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت واسطے او اللہ جو مالک خالق رازق حاکم حاجت روا اور مشکل کشا ہے بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین خطیب اعظم امام اعظم خاتم النبیین امام الرسول سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے عزیز دوستوں اور بزرگوں اللہ دی قرآن دے دوسرے سپارے دے وچوں دو آیات تھوڑے سامنے تلاوت کیتیاں نے اللہ کی دعا ہے اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے سمیت اللہ پاک صبر و عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے بڑے خوش نصیب ہاں بڑے بھاگا والے بڑے مقدرہ والے ہاں کہ رب العالمین نے ساری زندگی دے اندر ماہ سیام ماہ رمضان دا مبارک مہینہ لے آندا ہے اللہ کی دعا ہے اللہ صحیح معنی دے اندر ان دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین دوستو بزرگوں زندگی دا نہیں پتہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں پچھلے رمضان دے اندر موجود سن لیکن آج وہ ساڑھے نال موجود نہیں ساڑھے بچ موجود نہیں بڑے بھاگا والے بڑے نصیبہ والے اسی بڑے مقدرہ والے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک بابرکت مہینہ سونا مہینہ اور نیکیاں والا مہینہ بہاروں والا مہینہ اللہ پاک نے ساری مقدرہ در کیتا ہے اللہ پھر دعا کرنے ہیں اللہ صحیح معنی دے اندر اللہ سنیا ان دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اللہ سانو رات نو قیام اللیل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جدو ماہ رمضان آتا ہے، ماہ سیام آتا ہے کہ اللہ پاک آسمان دے دروازے کھول دیتے ہیں، جنتاں دے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ پاک جہنم دے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت دے 8 بوئے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ رمضان دی برکت ہے، رمضان دی شان ہے، یہ ساری رمضان مبارک دی برکتاں نے کہ اللہ دے نبی فرماندے نے کہ اللہ آسمان دے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ اللہ پاک آسمان دے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وفتحت ابواب الجنہ، جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں۔ وغلقت الابواب جہنم، اور جہنم دے سارے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں۔ ساری رمضان دیا برکتاں، رمضان دیا شاناں۔ اور اگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث تے غور کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے سلسلۃ الشیاطین، شیطان جگڑتے جاتے ہیں، شیطان باندھتے جاتے ہیں۔ اور فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب الرحمہ، اللہ اپنی رحمت دے سارے بوئے کھول چھڈتے ہیں۔ یہ ساری رمضان دیا برکتاں نے، رمضان دیا شاناں نے کہ آسمان دے دروازے کھل گئے، جنت دے دروازے کھل گئے، بہاراں دے دروازے کھل گئے، اللہ دی جنتاں دے بوئے کھل گئے اور جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے، شیطاناں نوں جگڑ دیتا گیا، شیطاناں نوں باندھ دیتا گیا۔ یہ ساری شاناں ملیاں نے رمضان مبارک دے آن دے، رمضان مبارک دے آن دیا شاناں ملیاں نے کہ اللہ پاک نے یہ خوشیاں والا مہینہ، یہ بہاراں والا مہینہ لے آندا ہے۔ فرمایا مومنو، یہ خوشیاں والا مہینہ ہے، رحمتاں والا مہینہ ہے، نیکیاں والا مہینہ ہے۔ ہن اس مہینے دے اندر جتنیاں نیکیاں کٹھیاں کر سکدے ہو کر لو، اللہ دا پیغام ہے۔ اللہ فرماندے نے وفتحت ابواب الجنہ، جنت دے 8 دروازے کھل گئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دا ایک دروازہ ہے ریان، ریان دا معنی روزہ، کسے دروازے دا نام نہیں لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریان دا نام لیا ہے کہ ریان دے وچوں گزرن گے، مولوی نہیں، خطیب نہیں، امام نہیں، چودھری صاحب نہیں، عالم تے مبلغ نہیں، وزیر اعظم نہیں۔ فرمایا یہ دروازہ خاص کر کے انہاں لوکاں دے واسطے بنایا جڑے روزے رکھدے نے، جڑے روزے رکھدے نے، روزہ دا مقام سمجھدے نے۔ اللہ اکبر، اللہ روزے تے سارے رکھدے نے لیکن ایندا معنی کوئی نہیں جاندا، روزے تے سارے رکھدے نے ایندا معنی کوئی نہیں جاندا۔ روزے دا مقصد اصل ہے زبان دا بھی روزہ ہوئے، دل دا بھی روزہ ہوئے، کان دا بھی روزہ ہوئے، اکھاں دا بھی روزہ ہوئے۔ ان سارے سوال کرن گے، دل دے اندر خیال آئے گا کہ زبان دا روزہ کیویں ہو سکدا ہے، کان دا روزہ کیویں ہو سکدا ہے، دل دا روزہ کیویں ہو سکدا ہے۔ زبان دا روزہ ایویں جدوں بندہ روزہ رکھے تے قرآن پڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھے، نچیاں گلاں کرے۔ کان دا روزہ ایویں کہ کنا دے نال قرآن سنے، قیام اللیل دے اندر، تراویح دے اندر، مسجد دے اندر آ کر کے امام صاحب کول، قاری صاحب کول پیچھے کھڑا ہو کے کنا دے اندر اپنے قرآن دے نال منور کرے، قرآن سنے۔ اور دل دا روزہ کیویں آ؟ فرمایا دلوں میں دماغ دے اندر سوچے، دل دے اندر خیال آوے تے نیکی دا خیال آوے۔ اکھ دا روزہ کیویں آ؟ اکھ دے نال ویکھ کے اللہ دا قرآن پڑھے، اکھ دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان پڑھے۔ فرمایا اگر تے بندہ انج کردا ہے تے پھر اوندا روزہ کامیاب ہے اور اوندا روزہ قبول و منظور کیتا جائے گا۔ ہن روزہ رکھ کے رمضان مبارک دا مہینہ آیا، سیلبے چل رہے پے نے، ڈانس ہو رہے نے، اللہ اکبر، اللہ لوگ گانے اوویں سن رہے نے، کسی نوں کوئی فرق نہیں پیا۔ فرمایا کہ شیطان بچ جاندے نے لیکن شیطان دے چیلے پھر بھی زمین تے ٹردے پھردے نے۔ انسانی شکل اندر سمجھ لو
یا جنات کی شکل اندر سمجھو کہ جڑا بندہ رمضان مبارک دے اندر بھی مومن نہیں، فرمایا وہ شیطان کا یار ہے، شیطان کا بیلی ہے، وہ بالکل شیطان ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ماہ سیام، ماہ رمضان، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین لوگو جڑے آمنوا ایمان لے کے آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ماہ سیام دے، ماہ رمضان دے روزے فرض کر دیتے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تمہارے تو پہلے لوگاں دے، تمہارے تو پہلیاں امتاں دے سی روزے فرض کیتے ہیں۔ اللہ سونیا روزے فرض کرن دا مقصد کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ، صدقہ خیرات کرنے والے بن جاؤ، قیام اللیل کرنے والے بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تسی متقی بن جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے روزہ اللہ فرماتے نے روزہ تنگی دا نام نہیں۔ اگر بندہ کوئی مسافر ہے کہ تو سفر تو واپس آ جائے، اپنا روزہ پھر رکھ لے۔ قرآن فرما رہے ہیں ایام معدودۃ، اے تے چند دن نے گنتی دے، چند دن نے گنتی دے، فرمایا روزہ رکھ دے جاؤ، گن دے جاؤ، پورے ہو جان گے۔ اے تے پتہ نہیں لگنا ایام معدودۃ، چند دن نے ایک گن دے جاؤ، پورے ہو جان گے۔ اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ بیمار ہے، جڑا بندہ سفر دے اندر ہے، قرآن نے دسیا رخصت دیتی ہے۔ اللہ سونے کی رخصت دیتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من کان مریضن، جڑا بندہ مریض ہے، جڑا بندہ بیمار ہے، جدو اللہ پاک نو صحت دے دے پھر روزے رکھ لے، او علی سفر، یا جڑا بندہ مسافر ہے، سفر اندر جا رہا ہے، انہوں رخصت دیتی گئی ہے، تو بندہ سفر مکمل ہو جائے، اپنے مقام پہ پہنچ جائے، اپنے گھر وچ آ جائے، فرمایا انہوں چاہیے ادھر روزہ رکھ لے۔ اللہ پاک نے لوگوں دین مشکل دا نام نہیں، دین اوکھا نہیں، دین آسانی دا نام ہے، دین اللہ نے آسان بنایا۔ اگے فرمایا فَإِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جڑا بندہ بیمار ہے جدو صحت والا ہو جائے، اللہ شفاواں عطا کر دے، اللہ صحت دے دے، پھر روزے پورے کر لے۔ اگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اسی اپنے بندیاں تے تنگی نہیں بلکہ آسانی چاہتے ہیں۔ فرمایا دین تنگی دا نام ہے، دین دے بالکل سیدھا سیدھا آسان دین۔ میں پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں، اگر تسی مسافر ہو، سفر کرنا چاہتے ہو، جدو تسی سفر کر کے واپس آ جاؤ یا جتے جتے جانا ہوتے پہنچ جاؤ، پھر روزہ رکھ لو، لیکن چھٹنا نہیں۔ فرمایا اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے، تو فرمایا جدو صحت مل جائے، صحت والا ہو جائے، روزہ ادھر رکھ لے، لیکن چھٹنا نہیں۔ روزہ فرض کیتا لیکن رخصت دیتی گئی ہے کہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگے اللہ کی فرماندے نے فرمایا لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، ایک گنتی گنتے جاؤ، دن پورے ہوتے جان گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، فرمایا اللہ دی برائی بیان کرو، اللہ دی حمدہ بیان کرو، اللہ دی ثناء بیان کرو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول فرمان چلنا پڑنا چاہنا۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ روزے رکھن دا ثواب کتنا ہے، روزے رکھن دی نیکیاں کنیاں نے، تے فرمایا میری امت سوچ دی اور دعا کر دی کہ اللہ سارا
اینا مقام ہے روزے دار دا، روزہ رکھن والے دا، روزے دا کہ اللہ دے نبی فرماندے نے کہ میری امت ایک خیال کر دی کہ اللہ سارا سال روزے ہوندے اسی تیری رحمتاں دے وچ کھیلدے، تیری رحمت دے اندر مشغول رہندے، لیکن افسوس اج انسان کو پتہ کوئی نہیں کہ رمضان دا مقام کی ہے، روزے دا مقام کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور سنن نسائی دی ایک روایت، کائنات دے سردار نبی نے فرمایا کہ رمضان دیاں برکتاں والا میں بڑی محبت دے نال، پیار دے نال، آرام دے نال اج گل سمجھانا چاہنا، توجہ کریا جے۔ رمضان بڑیاں برکتاں والا ہے، رمضان بڑیاں شاناں والا ہے، رمضان بڑیاں عظمتاں والا ہے۔ اور 8 ہجری دے اندر جدوں مکہ فتح ہویا، 9 ہجری دے اندر اللہ پاک اللہ دے پاک نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نوں امیر حج بنایا ہے۔ 10 ہجری دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیتا صحابہ تیار ہو جاؤ حج کرنے واسطے جانا ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹے بھی تیار نے، بڑے بھی تیار نے، مرد تے عورتاں بھی تیار ہو گئی نے۔ ایک نبی پاک دا صحابی ہے، غریب بڑا جہا صحابی آ کر کے نبی پاک بولے تے جدوں گھر آیا نا نبی پاک کولوں تے بیوی کہن لگی اللہ والے میرا بھی دل چاہتا ہے میں نبی پاک دے نال حج کر کے آواں۔ اے بی بی ہے نبی پاک دی صحابی ہے تے اپنے خاوند نوں کہن لگی میرا بھی دل چاہتا ہے میں آقا دے نال حج کر کے آواں۔ پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، اللہ سارے نوں مکہ پاک تے مدینہ پاک دی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ جنے بھی مسلمان تڑپ دے پے نے اللہ مکہ پاک دے مدینہ پاک دی زیارت نصیب فرمائے۔ جدوں یاد مکے دی آندی ہے دل میرا ڈوب ڈوب جاندا ہے، حج اجر فراغت زار زار کے مینوں رہ رہ کے تڑپاندا ہے۔ تے شہر بڑی پیاری گل کردا او قسمت والیاں کڑیاں سن جدوں رحمت آئیاں چڑیاں سن وچ حرم نمازاں پڑھیاں سن اج یاد ہوے لا ہوندا ہے۔ تے اللہ پاویں بیٹھا ہاں پاکستان دے اندر او تھاواں رہن دیاں دے اندر کیویں سمیان بیان دے اندر میرا لو لو ٹھردا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک سارے مکہ پاک دی زیارت نصیب فرمائے۔ اے نبی پاک دا صحابی ہے آگے کہن لگا نہیں کرما والیے تو مکے تے تو کہنی میں حج کرن جانا ہے، سارے کول سواری کوئی نہیں اپن تو جا نہیں سکدی، کہن لگی سارے کول سواری موجود ہے اپن اوندے تے حج کر کے آئے۔ صحابی کہن لگا میں صدقہ کر چکیا تے جڑی چیز اللہ دی راہ اندر صدقہ کر دئی ہے او مالک دی ملکیت نہیں رہ جاندی۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اج صحابی کہن لگی چلو ٹھیک ہے تسی حج کرن جا رہے ہو تے نبی پاک دا ملاقات کریا جے تے نبی پاک نوں میرا سلام آکھیا جے۔ رمضان دی عظمت کی ہے ذرا غور کریا جے کہ میں جانا چاہنا۔ اے صحابی کہن لگی نبی پاک نوں میرا سلام آکھیا جے تے نالے نبی پاک نوں پوچھیا جے میں غربت دی وجہ تو حج تے کرن نہیں جا سکی تواڈے نال، پر مینوں کوئی ایسا عمل ہی دس دیو جڑا میں گھر بیٹھ کے کری جاواں، اللہ مینوں ثواب اینا عطا کر دے کہ جویں تواڈے نال رل کے حج کیتا ہے۔ صحابیہ کہن لگی اللہ دے نبی جی، اللہ دے نبی نوں سوال کریا جے اپنے خامد نوں کہن لگی کہ اللہ اینا ثواب عطا کر دے جویں تواڈے نال رل کے حج کیتا ہے۔ اے صحابی اللہ دے نبی دے نال چلا گیا، اج عرفات دا میدان لگا، عرفات دے میدان دے اندر اے صحابی اللہ دے نبی نوں ملیا تے کہن لگا محبوب سونیا میری بیوی دا بڑا دل چاہتا سی تواڈے نال حج کر دی، ساڈے نال مکے اندر آویں، پر محبوب سونیا او مکے اندر نہیں آ سکی، نال تانوں سلام عرض کردی سی تے نالے مسئلہ پوچھدی سی کوئی ایسا عمل ہی دس دیو مینوں گھر بیٹھے نوں اینا ثواب مل جائے کہ جویں تواڈے نال رل کے حج کیتا ہے۔ تے آقا نے کی فرمایا، توجہ کرو آقا نے کی فرمایا، اے میرے صحابی جدوں گھر جاویں تے اپنی بیوی نوں کہیں اگر اللہ پاک موقع عطا کر دے تے رمضان دے مہینے دے اندر عمرہ کر لے،
اللہ اینا ثواب عطا کرے گا جویں میں محمد دے نال رل کے حج کیتا سو۔ آج رمضان دی شان کہ جڑا بندہ رمضان مبارک دے اندر عمرہ کر لیندا ہے، نبی پاک دی حدیث ہے اینا ثواب ملدا جویں آقا دے نال رل کے حج کیتا سو۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ یہ رمضان دی برکتاں، رمضان دی شاناں۔ آؤ رمضان کی کہنا چاہتا ہے، رمضان دی کی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہ عہد کدوں نازل ہوئی؟ اللہ اکبر اللہ تو ہجری ہے، شعبان دا مہینہ ہے، سوموار دا دن ہے، نبی پاک مدینے جا چکے ہیں، آسمان تو اللہ نے قرآن نازل کیتا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دو ہجری شعبان کا مہینہ، اللہ دے نبی مدینے گیان 2 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیتا، محبوب سونیا اپنی امت نو پیغام دے دیو، اپنے صحابہ نو حالت دے دیو، تسی جننے بھی پہلے روزے رکھے نے وہ نفلی سن، لیکن آج تو بعد رمضان دے روزے تواڈے تے فرض کر دتے گئے نے۔ رمضان دے روزے رکھنا تواڈے تے فرض کر دتے گئے نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جدوں بھی شعبان دا مہینہ آندا، رمضان آلے آن والا آندا، شعبان دے مہینے دے اندر اللہ دے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خطبہ ارشاد فرمایا کر دے۔ کی خطبہ ارشاد فرماندے، یا ایھا الناس قد ظلمکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر سن من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیل تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ نو کیا کر دے، میرے صحابہ ایک مبارک مہینہ آ رہا جے، ایک برکتاں والا مہینہ آ رہا جے، ایک شاناں والا مہینہ آ رہا جے، ان دے اندر ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 راتاں نالوں بہتر ہے، ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 راتاں نالوں بہتر ہے، تے ان دا فرض تواڈے اوتے، ان دا نفل یعنی تراویح جڑے نفل ہے اونوں بھی ادا کریا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی فرماندے نے اینیاں برکتاں والا مہینہ ہے، اینیاں شاناں والا مہینہ ہے کہ اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ ایک نیکی کردا ہے اللہ 70 نیکیاں عطا فرما دیندے۔ ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے، مومنو ایندے وچ کاٹا پن کاندا ہے تے لگ گئیاں منڈی کیسا سجیا بازارے سونی سونی جنس دسے ٹیرن بارے او لوٹ لو پیاریو اسوتا جے انمول دام ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جولدا۔ اللہ اکبر، اللہ 1 روپیہ دیتا اللہ نے 70 بنا چھڈے نے، ایک نیکی کیتی ہے اللہ نے 70 نیکیاں بنا چھڈیاں نے، ایک نفل پڑھیا اللہ نے فرض بنا چھڈے نے، ایک نیکی کریے تے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے، ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے، مومنو ایندے وچ کاٹا تے مکاندا ہے، اوے بھر لئیے چولیاں تے فکر کرینا مول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تے جولدا۔ رمضان دی خوشیاں سنیا جے اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے تے جنت دے اندر انج کر کے ہوا چلدی ہے، جا کر کے جنت دے درختاں نوں لگدی ہے تے جنت دیاں حوراں والا کوٹیاں جو بالی کے پیندیاں نے، دربار نوں پوچھدیاں نے اج خیر تے ہے وے، جنت بڑی سجائی گئی ہے، جنت بڑی خوبصورت ہے تے دربار کہن لگا اج رمضان مبارک دی پہلی رات ہے، اج رمضان مبارک دی پہلی رات ہے، اس لیے جنت سجائی گئی ہے تے حوراں کی پیندیاں نے۔ اللہ سونے اپنے مسلماناں نوں
اپنے بندیاں نوں کہہ دے کہ ساڈے حق مہر ادا کر دے. کڈی پیاری گل کیتی ہوراں نے کہ انہاں نوں کہہ دے کہ ساڈے حق مہر ادا کر دے. تے حق مہر کی نے؟ حق مہر کی نے؟ وا اللہ سونیا تیری عظمت تو صدقے جاواں. حق مہر کی نے؟ اٹھ سحری دے ویلے کریے روزے دیاں تیاریاں, ستے رہن او جنہاں دیاں قسمتاں نے ماریاں. اٹھ سحری دے ویلے کرے روزے دیاں تیاریاں, ستے رہن او جنہاں دیاں قسمتاں نے ماریاں. تے منیا نہ کہنا جنہاں رب تے رسول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جھول دا. اللہ اکبر اللہ تے جنت سجائی حوراں کرن انتظاریاں, روزے دار واسطے نے سب تیاریاں. تے رکھ کے روزہ کم کری نہ فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جھول دا. روزہ تے رکھ کے تے کام فضول دا نہیں کرنا, یعنی روزہ رکھ کے حسد کرنا, بغض کرنا, جھوٹ بولنا, کسی دی غیبت کرنی. اسی مسلمان روزہ بھی رکھنے ہاں, دعویٰ کرنے ہیں جی میں سارے روزے رکھنا, پر اسے زبان نال جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے, اسے زبان نال چغلی بھی کری جا رہا ہے, غیبت بھی کری جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بندہ آیا, آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی جی دو عورتاں فلاں عورتاں انہاں روزہ رکھیا ہے تے انہاں دی طبیعت خراب ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں عورتاں نوں میرے کول لے کے آؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جدوں عورتاں آئیاں آپ نے فرمایا ایتھے الٹی کرو, کیا کرو؟ انہاں الٹی کیتی, کیا کیتی؟ مسئلہ سمجھو ذرا غور کرو. انہاں اندروں گوشے دے لوتھڑے نکلے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا فرمایا انہاں روزہ تے رکھیا حق لا دی روزی نال, پر جدوں دیاں بیبیاں دوویں اکٹھیاں ہوئیاں نے چغلیاں تے شکایتاں ہی کری جاندیاں. ہے نہیں تینوں پتہ میری گوانڈ میرا فلانا اے عورتاں دے اندر نشانی پائی گئی. اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ جڑی عورت کسی دی چغلی شکایت کردی ہے اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھاندی, فرمایا لوتھڑے گوشت دے باہر آ گئے. اللہ اکبر اللہ. روزہ رکھ کے نہ کسی دی چغلی کرنی ہے, نہ غیبت کرنی ہے, نہ برا خیال لے آنا ہے, نہ گانے سننے میں. اللہ اکبر اللہ. لوگوں گل سننے والی قیامت دا دن ہوئے گا, حشر دا میدان لگا ہوئے گا, ہر بندہ واویلا کرتا ہوئے گا. اوتھے باپ نہیں کام آئے گا, اوتھے ماں نہیں کام آئے گی, اوتھے بیٹا نہیں کام آئے گا, اوتھے اولاد نہیں کام آئے گی, اوتھے والدین نہیں کام آئیں گے. لوگوں اوتھے کوئی کام نہیں آئے گا. امیم موت دیا کے ہوا وگی لوگوں واسطے شہر ویران ہو گئے. الو بول دن سجیاں بیٹھ کاندے خالی بانج بندیاں مکان ہو گئے. یار جنہ باغاں دے تر گئے نمالی او سکھ کے ڈنگراں باغ ہو گئے. اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت والے دن کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا. ماں بیٹے نو ویکھ کے نس جائے گی, بیٹا باپ نو ویکھ کے نس جائے گا. اللہ فرشتے دار کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا. اللہ اکبر اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں مجرم نو قیامت والے دن اللہ دے دربار اندر لے آیا جائے گا, اے بندہ واہ میرا کرے گا, روے گا تے آکھے گا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ سونیا مینوں جہنم دے عذاباں کولوں بچا لے. اللہ میرا پتر کرئی اینو جہنم اندر سٹ دے. اللہ میری اولاد کری اینو جہنم اندر سٹ دے. اللہ میرے رشتہ دار کڑے نے انہاں جہنم اندر سٹ دے. پر اللہ سونیا مینوں بچا لے. اللہ اکبر اللہ. تے کہے گا کہ آکے گا من فی الارض جميعا ثم ينجی. اللہ ساری کائنات نو جہنم اندر سٹ دے, پر اللہ سونیا مینوں معاف کر دے. اوے حشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاونا کوئی یار بیلی تیرا کم نہیں آنا. تے روزہ تے قرآن آوے جاوے چیندے جے گول دام ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جھول دا. ایدا کی مقصد ہے کہ کوئی کسے دے کام نہیں آئے گا. اے اللہ فکر روزہ آ جائے گا, بندے دا حساب ہوندا ہوئے گا, بڑی خوبصورت شکل دے اندر روزہ آئے گا. تے کہے گا اللہ سونیا
میں جنت اندر چلنا وا تے ایسے بندے نو میں جنت اندر نال لے کے جانا ہے۔ اللہ فرمان گے کیوں کی وجہ تے روزہ بول کے آگے گا اللہ سونیا 12 گھنٹیاں دا روزہ 18 گھنٹیاں دا روزہ اللہ سونیا نے سہری کھادی اللہ سونیا نے میری قدر کیتی سارا دن بھوکا بھی رہا اللہ سارا دن پیاسا بھی رہا اللہ سونیا انہیں رات قیام اللیل بھی کیتا اللہ انہیں قرآن بھی پڑھیا اللہ میں جانا انہیں میری قدر کیتی ہے تے جنت دے اندر میرے نال جاوے روزہ آکے گا حالے امدان لگا ہے بندہ ہوتے ہی کھلوتا ہے تے انج عربی شکل دے اندر ایک عربی نوجوان آئے گا یعنی قرآن آ جائے گا قرآن کہے گا اللہ سونے میں فلاں بندے نو ایسے بندے نو جنت دے اندر نہ لے کے جانا اللہ فرمان گے کی گل ہے تو کیوں جنت دے اندر نہ لے کے جانا چاہنا اللہ فرمان گے اللہ کہ اللہ اکبر قرآن فرمائے گا اللہ سونے اے وہ بندہ ہی جن نے قیام اللیل دے اندر کاری صاحب کو میرے کو سنیا اللہ سونے لوکی کاروبار اندر مشغول ہو گئے یہ ٹردا پھردا قرآن پڑھدا رہا اللہ چلدا پھردا قرآن پڑھدا رہا اللہ اے میرے نال محبت کردا رہا میں قرآن ان دی گواہی دینا اینو میں اپنے نال جنت دے اندر لے کے جانا آج قرآن دی شان اے جی اللہ اکبر اللہ اکبر روزے دی شان اللہ تے روزہ تے قرآن آکھے بندے اکبر امینا اسی تیرے نال ہاں تو غم کھامینا میں آج بڑے سادے انداز میں گل سمجھان دیا کہ رمضان تے قرآن دی بڑی شان ہے رمضان تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے تے روزہ رکھ کے روزہ اس بندے دا جڑا بندہ 5 وقت دا نماز ہی ہے جڑا بندہ 5 ٹائم اللہ دے گھر دے آ کے اندر گھر دے وچ آ کے با جماعت نماز ادا کردا جڑا بندہ روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھدا اوندا روزہ نہیں جی میں نہیں کہہ رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے جڑا بندہ روزہ رکھ کے نماز مسجد اندر نہیں آوندا اوندا کوئی روزہ نہیں اونوں کوئی فائدہ نہیں بھوکا رہن دا پیاسا رہن دا وہ چاہے جو مرضی کھائے پیوے جدوں اونوں ثواب ہی نہیں ہونا اونوں نیکیاں ہی نہیں ملنیاں تے اونوں بھوکا رہن دا کی فائدہ تے قرآن تے رمضان اس بندے دی شاباشی کرن گے جنہاں قدر کیتی ہے جنہاں احترام کیتا روزہ تے قرآن آکے بندے اکبر امینا اسی تیرے نال ہاں تو غم کھامینا مولا دے کول جا کے روزہ پہلے بولدا ماہ رمضان آیا ہے رحمتاں دی جھولدا اللہ اکبر اللہ توجہ کریا جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار نو 5 فضیلتاں دتیاں جان گیاں روزے داراں نو میری امت نو خاص کر کے 5 فضیلتاں ملیاں نے جڑیاں پہلیاں امتاں جو کسے نوں نہیں ملیاں سب تو پہلی فضیلت کی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ عز وجل جدوں رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے اللہ پاک میری امت دے مسلمانوں اپنی رحمت دی نظر نال دیکھ لیندے جندے تے رب دی رحمت دی نظر پے گئی تے گناہاں دے صفایا تے آپ ہی ہو گیا سبحان اللہ اللہ دے نبی نے فرمایا جدوں رمضان دے روزے دی پہلی رات ہوندی ہے اللہ پاک ستے آسمان چیر کے میری امت نو اپنی رحمت دی نظر نال دیکھ لیندے تے اے اعزاز کسے نبی دی امت نو نہیں ملیا ہن دوجا اعزاز کیڑا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے کہ جدوں بندہ روزہ رکھدا ہے روزہ رکھن دی وجہ تو اون دے منہ دے اندر بدبو آندی ہے اون دے منہ کوڑا ہو جاندا ہے تانوں پتہ جنہاں روزے رکھے نے اللہ اکبر اللہ اون دا منہ بدبو آندی ہے تے اللہ فرماندے نے مینوں انبر کستوری نالوں بھی زیادہ پیاری لگدی ہے اے روزے دار دی شان ہے تے تیجا جڑا مقام ملنا روزے دار نو خاص کر کے میرے نبی دی امت نو اللہ دے نبی فرماندے نے روزے دار روزہ رکھے ہوئے ہیں تے اللہ فرماندے نے جڑا روزے دار جڑی بھی دعا کردا ہے اللہ اسی ٹائم قبول کر لیندے نے روزے دار جڑا روزے دار بندہ ہے نا کیڑے ٹائم مرضی دعا کر سکدا ہے اون دے واسطے اللہ پاک نے اعزاز حاصل کیا ان دی دعا اسی ٹائم قبول ہوئے گی ہاں شرط یہ ہے کہ انہیں حق اللہ دی روزی نہ روزہ رکھیا ہوئے انہیں جھوٹ نہ بولیا ہوئے انہیں گناہ نہ کیتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑی بھی دعا کر دے اللہ ٹائم فوراً قبول کر لے
تے چوتھا جڑا مقام ملنا ہے اللہ فرماندے نے رمضان دے اندر روزے دار واسطے ہر روز جنت سجائی جاندی ہے، جنت سجائی جاندی ہے، خوبصورت جنت سجائی جاندی ہے، خوبصورت کیتی جاندی ہے۔ تے جڑا پنجواں مقام اللہ دے نبی فرماندے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت والے دن بلکہ قیامت دنیا دے اندر اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ تے معافیاں دے قلم پھیر دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا اسی نماز پڑھنے تے نماز دے دوران جڑے گناہ ہوندے نے اگلی نماز پڑھیے اللہ کو معاف کر دیتے ہیں، حج کریے اگلے حج تک اللہ موقع دے دے پھر اللہ پاک گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگر اللہ پاک توفیق دے دے کوئی نیکی کریے اللہ پاک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے اللہ پاک فرماندے نے روزہ رکھن دی وجہ تو میں زندگی تے سارے گناہ معاف کر دینا، ایک دفعہ تے پاک کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ پنجواں مقام اللہ دے نبی فرماندے نے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ لوگوں روزہ رکھن دے نال اللہ قیامت والے دن حشر دا میدان لگا ہوئے گا۔ اللہ پاک فرمان کے میرے فرشتوں انہیں حج کیتا سی اندا ثواب انہوں دے دیو، انہیں نماز پڑھی سی اندا ثواب انہوں دے دیو، انہیں صدقہ خیرات کیتا سی اندا ثواب انہوں دے دیو، انہیں فلاں نیکی کیتی سی اندا ثواب انہوں لے کے انہوں دے دیو۔ جدو روزے دی واری آئے گی اللہ فرمان کے فرشتوں تسی پیچھے ہٹ جاؤ اندا ثواب میں آپ دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے سوال کریں گے اللہ سونیا انہیں حج کیتا ثواب اسی لکھیا، انہیں نماز پڑھی ثواب اسی لکھیا، انہیں نیکی کیتی ثواب اسی لکھیا، اللہ روزے دی واری آئی تے سانوں ساڑے کر دیتا ہے۔ اللہ فرمان کے نماز پڑھنا ریاکاری آ سکتی ہے کہ لوکی آکھن بندہ نمازی ہے، صدقہ خیرات کرنا ریاکاری آ سکتی ہے لوکی آکھن بندہ سخی ہے، اللہ اکبر، اللہ حج کرنا ریاکاری آ سکتی ہے لوکی کنوں حاجی آکھن۔ لیکن روزہ تے ایک ایسی چیز ہے کنوں پتہ ہے، کسی نوں پتہ ہے کہ روزہ رکھیا تے کہ نہیں رکھیا، اے یا انہوں پتہ ہے اللہ نوں پتہ ہے۔ اللہ فرماندے روزہ رکھن والے نوں اون دے دل اندر ریاکاری نہیں آ سکتی، انہیں روزہ میرے واسطے رکھیا ہے اندا اجر میں آپے دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ تے لوگوں مومن لئی رمضان مبارک تے چن خوشی دا چڑھیا، بے دینا مجہولاں دے گھر آن سیاپا مریا، تے مومن رکھ تو روزے جویں تینوں فرمایا، سارے پچھو رمضان مبارک نال نصیباں دے آیا۔ تے اگر اللہ اکبر، اللہ رمضان دی شاناں تے برکتاں ویکھینا، تو آیا تیرے آیا آئی روت مستانی تے بخشش ساڈی دا پیغام لے آیا تے تیری یہ مہربانی۔ اللہ اکبر، اللہ تے لٹ تو رحمت اپنے رب دی تے کر لے خوب منافع، تو آیا تیرے آیا روزیاں وچ ہوئے نے اضافے۔ اچھا روزیاں دے اضافے کی ہوئے نے نال دا مسئلہ سمجھو۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہاں سال پچھو سیب کھاتا ہے، افطاری ٹائم سیب ملیا، کچھ ایسے لوگ نے جنہاں نے فروٹ نہیں کھاتا لیکن افطاری ٹائم فروٹ ملیا۔ اللہ فرماندے نے رمضان دی برکت نال، روزے دی برکت نال روزیاں دے وچ بھی اضافے ہو جاندے، ایویں بہانے بہانے اللہ پاک روزیاں دا بہانہ بنا لیندا ہے یار افطاری کریے، اوتے ون سوندے کھانے ملدے نے۔ اللہ فرماندے نے رمضان دی برکت، روزے دی برکت، اسی ون سوندے کھانے اسی کھلانے ہیں، بندے دا کمال نہیں کہ بندہ آکھے تیری میں افطاری کیتی سی تیرا کچھ سارا کچھ میں لے آندا سی، نہیں، اللہ پاک نے بہانہ بنایا تیرے پاسے روزی دا بندوبست کیتا تے فرمایا تو آیا تیرے آیا روزیاں وچ ہوئے اضافے تے لٹ تو رحمت رب دی تے کر لے خوب منافع۔ تے اللہ اکبر، اللہ تے تو آیا تیرے آیا او بھی مسجد وچ آئے جڑے 11 مہینے کدی ویکھن وچ نہیں آئے۔ جدو رمضان ہوندا ہے جنے پورا سال نماز نہیں پڑھی وہ بھی اللہ گھر وچ آ جاندا ہے، جنے سارا پورا سال جمعہ نہیں پڑھیا وہ بھی اللہ دے گھر وچ آ جاندا ہے، جنے کدی نیکی نہیں کیتی وہ بھی اللہ دے گھر وچ آ جاندا ہے۔ اے ساریاں برکتاں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اللہ کی دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. رمضان دی بڑی شان ہے, رمضان دا بڑا مقام ہے. دعا کرو اللہ اس رمضان دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس مہمان دی قدر کرن دی ان دی مہمان نوازی کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو قیام اللیل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اے روزے دے حوالے نال کچھ چند مسائل سمجھو کہ روزے دی حالت دے اندر ٹیکا لگوانا یا کارج دارو کا دارو پانا ان دے بارے کی جواز ہے. ہم بعد حدیث ہے کہ جڑا بندہ بیمار ہے نا, بیماری آ جائے مجبوری تے طور تے بندہ ٹیکا لگوا سکتا ہے. مسئلہ سمجھو مجبوری نا, بندہ بیمار ہے ان دا روزہ ہے وہ ٹیکا لگوائے ان دا روزہ نہیں ٹوٹے گا. جڑا بندے نو اکھ دے درد یا کان دے درد وہ دارو پانا چاہندا ہے سرما پانا چاہندا پا سکتا ہے ان دا روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوسرا کہ اگر بندہ سفر دے اندر ہے, سفر دے اندر ان دی جاندیاں طبیعت خراب ہو گئی, سفر کر رہا ہے لیکن ان دا کام برداشت تو باہر ہو گیا, برداشت نہیں کر سکتا, وہ روزہ چھڑ دے. اب کو بابا تے کوشش کرے کہ روزہ نہ چھڑے. اگر انہوں پتہ ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی, موت آن دا خدشہ ہے, روزہ توڑ دے انہوں گناہ نہیں ہوگا, وہ تو بعد چوں روزہ رکھ سکتا ہے. اے جڑے چند مسائل نا یہ لوگوں کو گھٹ ہی پتہ ہے. یہ اصل میں دین مشکل نہیں, دین آسان ہے. لیکن انہاں مولویاں دا بیڑا گرک ہویا جے مولویاں نے دین اوکھا کر دیتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کہہ رہی ہے کہ سرما بھی بندہ پا سکتا ہے, دارو بھی پا سکتا ہے, ٹیکا بھی لگوا سکتا ہے. تو پھر دین سوکھا ہے کہ اوکھا ہے؟ دین سوکھا ہے, دین آسان ہے. دین آسانی دا نام ہے کہ بندہ سرما پا سکتا ہے روزے دی حالت دے اندر, بندہ دارو پا سکتا ہے, بندہ ٹیکا لگوا سکتا ہے روزے دی حالت دے اندر. کوئی ممانت نہیں, کوئی پریشانی نہیں, نہ پریشان ہونے کی لوڑ ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثاں صحیح حدیثاں نے موجود نے. اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. رمضان دا شان تے بڑا, مقام تے بڑا ہے, لیکن اصل شان اندے واسطے جنہیں قدر کرنی ہے بس ایک بندے تے مسئلے نو ٹسلے بنا کے بیان کر دینا جی ٹیکا لواؤ, اینج کرو, یہ کرو, اینج ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا ہے سارے واسطے مننا, سارے واسطے حکم ہو گیا, اچھے آرڈر سر مننا سارا ضروری ہے. اللہ کی دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.